سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے فاتحہ کے اندر رکھی ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہوا۔ صحابہ کرام ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک بندہ دیوانہ ہو گیا تھا، وہاں پہ گاؤں والوں سے کہا جی، انہوں نے کہا اس کا علاج کر دے، یہ ایسے پاگل دیوانہ ہے تو اس کا کوئی علاج کر دے، آپ لوگ کوئی دم درود کرے اس کو۔ تو ایک صحابی نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پوچھا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہا میں نے الحمد 7 دفعہ پڑھا تھا۔ الحمد 7 دفعہ پڑھا تو بیمار ٹھیک ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے شفا کے نام پر، جس کے مقابلے میں ڈاکٹری گولیاں، شربتیں، حکیموں کی دوائیاں سب فیل ہو جاتی ہیں اگر یقین ہو تو۔ اگر یقین ہو تو الحمد میں ایسی طاقت، ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ آپ سوچ لیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس میں شفا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک باقی رہ گیا؟ کوئی شک کرے گا تو اس کو اپنے ایمان میں شک کر کے، اللہ کے نبی کی بات میں بھی اگر شک آتا ہے تو پھر سمجھو آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ ایمان والے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور پیسے پانی کی طرح بہائے ہسپتالوں میں تو پھر یہ ہماری غلطی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، سورۃ الفاتحہ سے عزت ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ سے برکت ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ سے صحت ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ سے خوشیاں ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ سے عافیتیں ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ سے راحتیں ملتی ہیں اور ملتی ہیں، یقیناً ملتی ہیں۔ میرے مرشد کے پاس ایک بندے نے خط بھیجا، اس نے کہا کہ 2002 سے یا 15-20 سال ہو گئے، اتنے عرصے سے میں کھانے کے دوران ایک چورن کھاتا ہوں، کھانے کے دوران ایک چورن کھاتا ہوں جس سے ہاضمے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، معدے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، معدے کے اندر اس نے کہا السر ہو، جس کو کہتے ہیں جلن، جو معدے میں جلن ہوتی ہے، مرچ مسالہ کھا لیے تو معدے میں کم جلن شروع ہو گئی، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، کھانا کھانے کو دل نہ کر رہا ہو۔ معدے، دیکھیے معدہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم بھی خراب ہے۔ معدے کا مقام اللہ نے وہ رکھا ہے، اس لیے کسی بھی آپ حکیم جو صحیح حکیم ہوگا وہ پہلے آپ کے معدے کا علاج کرے گا، بعد میں آپ کو دوائی دے گا۔ پہلے آپ کو معدے کی دوائی دے گا، معدہ ٹھیک ہوگا، 10-15 دن یہ دوائی کھاؤ، پھر میرے پاس آؤ، پھر جو بیماری آپ کی ہوتی پھر اس کی دوائی دیتے ہیں۔ معدہ ٹھیک نہیں، آپ اچھی سے اچھی دوائی بھی کھا لو گے، معدہ ہی کام نہیں کر رہا۔ بڑے بہترین قیمتی گوشت بھی آپ کو کوئی بنا کے دے دے کہ یہ بہت بہترین طاقتور گوشت ہے، جب آپ کا معدہ ہی ہاضمہ نہیں کر رہا ہے، آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو گوشت کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ موشن لگ جائیں گے، الٹیاں لگ جائیں گی، بجائے فائدے کے وہ مزید نقصان کرے گا۔ تو اس نے کہا میں اتنے سالوں سے چورن استعمال کر رہا ہوں جس سے معدے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ معدہ ٹھیک ہے تو بندہ ہی ٹھیک ہے، معدہ خراب ہے تو پھر جوڑوں میں بھی درد ہے، پھر سر میں بھی درد ہے، پھر دل کی بھی کمزوریاں ہیں۔ بلکہ بعض حکیموں کی کتابوں میں نے پڑھا کہ معدے سے اوپر سر تک جتنی بیماری ہے ساری معدے کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنی بیماری ہے، دماغ کی کمزوری ہو گئی، سر کی کوئی بیماری، یہ ساری معدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ ٹھیک ہو جائے انسان فریش ہو جائے، معدہ ٹھیک ہے تو انسان۔ قبض کو ام الامراض کہا گیا، قبض ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں کون ہے؟ قبض۔ اچھا ماں کو ختم کر دو تو بچے پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے، ماں کو ختم کر دو تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر قبض ختم ہو گئی تو آپ کی تمام بیماریاں کیا ہیں؟ خود ختم ہو جائے گی۔ تو اس ماں کو مارنا ہے، اس کو زندہ، اس کو 1 منٹ کے لیے اگر زندہ رکھ لیا اور یہ قبض کہاں لگتی ہے؟ معدے میں جاتا۔ تو یہ تمام بیماریوں کے لیے اس نے کہا میں چورن استعمال کر رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہ چورن اس نے کیا، حالانکہ اس نے یہ نام دیے اس کو، وہ کیا ہے کہ وہ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے کھانے کے دوران، کھانے سے پہلے نہیں، کھانے کے دوران آپ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ کھانا کھا لیں، ایک لقمہ کھا لیں تو سورۃ الفاتحہ، دوسرا لقمہ کھا لیں پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ 7 دفعہ کھانے کے دوران آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ ٹھیک کریں۔
آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کی بیماریاں آپ بلکہ ایک شخص کہنے لگے کہ کورونا کے دوران لوگ رو رہے تھے روزگار میں کاروبار میں. اس نے کہا اس عمل کی برکت سے میرے اللہ نے بہت اچھا روزگار چلایا. ایک نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور روزگار میں بہت برکت دی ہے صرف اس عمل کی برکت سے کہ میں کھانے کے دوران یہ عمل کرتا ہوں. تو اس عمل سے میں نے آپ کو بتایا سورۃ الفاتحہ سے بیماریاں نہیں کی. بیماریاں دیکھیں جسمانی بیماریاں ہیں, ایک معاشی بیماریاں ہیں, قرض کا آ جانا, تندرستی کا آ جانا, غربت کا آ جانا, عزت کا نہ ہونا, کاروبار کا نہ چلنا, یہ معاشی بیماریاں ہیں. شریعت نے ہمیں قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی, قدم قدم پہ, لیکن کوئی لینے والا تو ہم موجود. ہم آئے تو صحیح دین کی طرف کہ اللہ نے کیا کمان رکھا ہوا ہے. تو یہ بیماریاں نہیں کہ آپ کی جسمانی بیماریاں سے دور ہو جائیں گی, آپ کی معاشی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. آپ غریب ہیں, تندرست ہیں, آپ یہ نیت کریں. بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے کہ 7 بیماری بھی نیت کر سکتے ہیں. 7 بیماری بھی نیت 7 فاتحہ آنے کے درمیان میں پڑھے, 7 بیماریوں کی نیت دل میں رکھ لے. اللہ روزگار نہیں چل رہے وہ بھی چلا دے, عزت معاشرے میں نہیں وہ بھی ہو جائے, اور رزق میں کمی ہے وہ بھی مل جائے, بیماریاں ہیں جسم میں وہ بھی ختم ہو جائے, جوڑوں کا درد ہے, سر کا درد نہیں جا رہا ہے, دل کی بیماری ہے, معدے کی بیماریاں ہیں, کوئی بھی 7 نیت کر لے آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس عمل کرنے سے اور اگلا جو فائدہ میرے مرشد نے بتایا, فرمایا اللہ کشف کی آنکھیں کھول دیتے. ایک ہوتی ظاہری آنکھیں, ایک ہوتی دل کی آنکھیں. دل کی آنکھیں کسی کسی کی کھلی ہوتی, ہر ایک کی نہیں کھلتی. تو دل کی آنکھیں اللہ اس عمل کی برکت سے کھول دیتے ہیں, لیکن وقت لگتا ہے, 2-4 دنوں میں نہیں کھلتی, وقت لگتا ہے. اور اگلی بات کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو جو ہے اس سے دل کی دنیا کھل جاتی ہے, فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام بندے کو نظر نہیں آتی ہیں. یہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے. سورۃ الفاتحہ کی اور پڑھنی کتنی دفعہ ہے؟ 7 مرتبہ بس, اور کھانے کے دوران پڑھنی. تو اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے. آپ پانی پیئے, پانی پینے سے جتنی دیر میں آپ پانی کا گلاس بھرتے ہیں اتنی دیر میں ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ بندہ پڑھ سکتا ہے. ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ایسے گھوم کر پانی پیے. آپ کھانے کی کوئی بھی چیز کھا رہے, کوئی بھی چیز کھا رہے, آپ اس کو کھاتے کھاتے فوراً ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے خوب پیا کریں. آج کے بعد سورۃ الفاتحہ سے دوستی لگا لیں, بیماری